آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور دیکھا جائے تو ایک بہت ہی اہم سوال پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے یا دین کی؟ السلام علیکم، تو چلیے بنا دیر کیے اس بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات شروع کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کتنی بڑی اور اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ ہم سب اس کا بہت سمان کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس کو لکھنے والے کا یعنی اس کے مصنف کا اصل ارادہ کیا تھا؟ کیا ان کا مقصد وہی تھا جو آج ہم سمجھ بیٹھے ہیں؟ تو چلیے ایک بالکل بنیادی سوال سے ہی شروع کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید اس کتاب کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ پوری طرح سے بدل دے۔ اب دیکھیں، یہ ایک بہت بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہاں پر یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ بخاری یہ دین کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو تاریخ کی کتاب ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا بیان ہے جو سننے میں تھوڑا چونکانے والا لگ سکتا ہے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دلیل کیا دی جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات جانتے ہیں کیا ہے؟ اس دعوے کا ثبوت کہیں باہر نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ خود کتاب کے نام میں، اس کے ٹائٹل میں ہی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے خود اپنی اس کتاب کو پیغمبر کے زمانے کا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ، ایک تاریخی دستاویز بتایا تھا، نہ کہ دین کی کوئی نئی کتاب۔ اچھا، تو اس پوری دلیل کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تاریخ اور دین، ان دونوں کے بیچ کا فرق سمجھنا ہوگا، کم سے کم جیسا اس نظریے میں سمجھایا گیا ہے۔ تو دیکھیے، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ایک طرف ہے تاریخ یعنی ہسٹری، یہ تحقیق مطلب کہ ریسرچ پر بیسڈ ہوتی ہے، یہ ایک انسانی کوشش ہے نا؟ اور دوسری طرف ہے دین، جو یقین پر، سرٹینٹی پر آدھارت ہے، اور وہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ سیدھی خدا سے۔ تو مطلب تاریخ کی جو نیچر ہے وہ کھوجبین والی ہے، انویسٹیگیٹو ہے، جبکہ دین کا معاملہ بالکل یقینی ہے، ایبسلیوٹ ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم ٹرم آتا ہے، ظن غالب۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک بہت مضبوط گمان، یا کہہ لیں کہ ایک ہائیلی پروبیبل کنکلوژن۔ اس نظریے کے مطابق یہ ہسٹوریکل ریسرچ میں یقین کا سب سے اونچا لیول ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں رکیے، یہ پھر بھی ایک انسانی نتیجہ ہی ہے، کوئی خدائی یقین نہیں۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے سورسز کو سمجھنے کے لیے یہ فرق جاننا اتنا ضروری، اتنا کروشل کیوں ہے؟ تو جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، اس نظریے کے حساب سے سب سے بڑی بنیادی غلطی ہی تب ہوتی ہے جب ہم تاریخ کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، جب ایک انسانی تحقیق کو خدائی یقین کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک سوال تو اٹھے گا ہی کہ اگر صحیح بخاری تاریخ ہے تو پھر بھائی دین کہاں سے آتا ہے؟ دین کے وہ کون سے سورسز ہیں جو سرٹن ہیں، یقینی ہیں؟ اس معاملے میں یہ نظریہ بالکل کلیئر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دین کے لیے صرف اور صرف دو ہی یقینی سورسز ہیں۔ جی ہاں، اس دلیل کے مطابق دین کے بس دو ہی ایسے سروت ہیں جو ایبسلوٹ ہیں، جن پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ دو سورسز کیا ہیں؟ پہلا، قرآن، جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا سنت، یعنی پیغمبر کا طریقہ۔ لیکن رکیے، یہاں سنت کو لے کر ایک بہت ہی ضروری بات سمجھنی ہوگی۔ سنت اس نظریے کے مطابق وہ چیز نہیں ہے جو کسی کتاب میں لکھی ہوئی ملے۔ تو پھر سنت ہے کیا؟ دیکھیے، اس نظریے کے حساب سے سنت پیغمبر کا وہ طریقہ ہے، وہ پریکٹس ہے جو کسی کتاب سے نہیں بلکہ ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی تک مسلمانوں کے لگاتار عمل یعنی ایکشن سے اور اجماع یعنی سب کی سہمتی سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ یہ ایک ذیتی جاپتی چیز ہے، اور اس بات کو ایک بڑی زبردست مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے اگر کسی کو سنت دیکھنی ہے تو اسے کہو کہ پاس کی مسجد میں جا کر دیکھ لے، اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچئے، نماز کا طریقہ، روزے رکھنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے عمل میں، ان کی پریکٹس میں زندہ ہیں، ہے نا؟ تو اب آتے ہیں آخری سوال پر کہ بھئی اس فرق کو سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ مطلب اس کا پریکٹیکل امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیے، اس نظریے کو ماننے سے تین باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات، یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں کو کلیئر کرتا ہے۔ دوسری، یہ یقین یعنی دین کو تحقیق یعنی تاریخ سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ اور تیسری، سب سے اہم بات، ہمارا فوکس زندہ عمل یعنی سنت اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر آ جاتا ہے۔ تو بات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ادھین کر سکتے ہیں، بالکل، لیکن جہاں تک دین کا سوال ہے وہ ہمیں صرف اور صرف یقینی سورسز سے ہی لینا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہوں، ذرا سوچئے گا،
किसी सोर्स की हकीकत जानना, यानी कि वो क्या है ये जानना, हमारे ईमान के कैसे को, यानी हम उसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, इसे किस हद तक बदल सकता है।